سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جس مرحلے پر پہنچی ہے وہ خاص طور پہ مڈ وائفز، نرسنگ اسٹاف اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ حاملہ خواتین کو مدد کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس کے دوسرے مرحلے پہ آتے ہیں کہ زچگی کا آغاز، یعنی کہ لیبر شروع ہو چکے ہیں اور اب آغاز ہو گیا ہے زچگی کا۔ تو زچگی کا آغاز حمل کے تمام واقعات میں مشترکہ مرحلہ ہوتا ہے، تاہم اکثر یہ شناخت آسان نہیں ہوتی کہ زچگی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس پریشان کن مرحلے کو درست طور پر شناخت کرنا حاملہ خاتون کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ حاملہ کسی وقت ہونے والے درد کو غلط فہمی سے لیبر تصور کر لیں۔ زچگی کا جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی تجربہ ہر حاملہ خاتون کے لیے مختلف ہوتا ہے اور اسے مختلف طریقے پر متاثر کرتا ہے۔ پیدائش کے عمل میں مدد، تعاون خاتون کو خود اپنے آپ سے ہی مل سکتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ جو زچگی کے لیے جو تیار ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو خاتون خود تیار کر سکتی ہیں، مینٹلی بھی، جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی۔ اور ایک خوشی کی کیفیت بھی ہوتی ہے، خوف کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن خوشی کی کیفیت کو خوف کی کیفیت کے اوپر ہمیشہ اوپر رکھنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے آسانیاں پیدا ہوں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ خود اپنی اندرونی کیفیت اور وجدان پر بھروسہ کر کے اور اپنے جسم کی علامات سے رہنمائی لے سکے۔ بہت سی خواتین تو ایسی ہوتی ہیں جن کے دوسرا تیسرا اگر بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بارے میں بہت اچھی طرح سے ڈاکٹر کو، نرسز کو، مڈ وائفز کو بتا سکتی ہیں، ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ ان کو پہلے کیا ہوا تھا، کس طرح سے ہوتا ہے، پھر کس طرح سے ہوتا ہے، مرحلے وار بھی بتا دیتی ہیں۔ بعض تو اتنے ان کو اپنی اندرونی کیفیت اور اپنے بارے میں علم ہوتا ہے۔ زچگی سے پہلے کا مرحلہ یا پری لیبر، اس اصطلاح کا مطلب حمل کے آخری چند ہفتے ہیں جن کے دوران کئی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ہلکا ہونا، یعنی جس کو لائٹننگ کہتے ہیں۔ زچگی شروع ہونے سے 2 سے 3 ہفتے پہلے یوٹرس کا نچلا حصہ پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کا سر نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ وہ انگیج بھی ہو سکتا ہے۔ یوٹرس کا نچلا حصہ اب ماں کے پھیپھڑوں سے ملا ہوا نہیں ہوتا بلکہ دور ہٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینا آسان ہوتا ہے اور دل، پیلوک فلور اور معدہ زیادہ آسانی کے ساتھ اپنا کام انجام دے سکتے ہیں۔ حاملہ کو سکون کا احساس ہوتا ہے، جسے اصطلاح میں ہلکا ہونا یا لائٹننگ کہتے ہیں۔ اس میں حاملہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہے۔ حاملہ کی سمپیسس پیوبس چوڑی ہو جاتی ہے اور زیادہ نرم اور آرام دہ حالت میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یوٹرس کو مزید نیچے آ کر پیلوس میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ پہلی بار حاملہ ہونے والی خواتین میں جب پیٹ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں تو یوٹرس عمودی حالت اختیار کر لیتا ہے، جس سے فیٹس کے سر کو انگیج ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کئی بار حاملہ ہو چکنے والی خواتین کے پیٹ کے پٹھے زیادہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ کسی حد تک لٹکا ہوا ہوتا ہے اور فیٹس کا سر انگیج نہیں ہو پاتا۔ حاملہ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سمپیسس پیوبس زیادہ متحرک ہو چکی ہوتی ہے اور سیکرولائس جوڑوں کے ڈھیلا پڑنے سے کمر کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ فنڈس پر دباؤ میں کمی کے نتیجے میں پیلوس کے اندر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی ایک وجہ وہاں فیٹس کے سر کی موجودگی ہوتی ہے۔ اس پورے حصے کی وریدوں میں خون کا جمع ہونا اور پیلوس کے جوڑوں کا ڈھیلا پن بھی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں حاملہ خاتون کی رطوبت زیادہ مقدار میں خارج ہونے لگتی ہے۔ بار بار یورین پاس کرنا، یہ دوسرا
نشانی ہے۔ پیلوس میں بہت زیادہ چیزیں جمع ہونے کی وجہ سے مثانے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا بار بار خالی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پیلوک فلور کے پٹھوں کے ڈھیلے پن کی وجہ سے یورین کو روکنے کی صلاحیت گھٹ سکتی ہے۔ اب ہے کہ نقلی لیبر۔ بہت سی خواتین کو اکثر لیبر شروع ہونے سے پہلے یوٹرس کنٹریکشنز محسوس ہوتے ہیں جو تکلیف دہ ہو سکتے ہیں اور کچھ وقت تک کے لیے مستقل بھی ہو سکتے ہیں۔ انہی علامات کی بنا پر حاملہ سمجھنے لگتی ہیں کہ زچگی کا وقت آ پہنچا ہے، تاہم وہ خصوصیات کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ حقیقی لیبر نہیں ہوتا ہے۔ یہ دو خصوصیات یوٹرس کا اپنی اصلی حالت میں واپس آنا، ریٹریکشن، سروکس کا کھلنا ہے۔ جب تک یہ دونوں حالتیں واقع نہ ہو جائیں زچگی شروع نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حاملہ کو محسوس ہونے والی تکلیف جھوٹی نہیں ہوتی، وہ باقی یوٹرس میں کنٹریکشن محسوس کرتی ہیں، تاہم یہ کنٹریکشن حقیقی لیبر کی طرح باقاعدگی کے ساتھ واقع نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہے کہ سروکس میں تبدیلی آنا۔ سروکس تیاری کی حالت میں آ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یوٹرس کے نچلے حصے میں ضم ہو جاتا ہے۔ پہلی بار حاملہ ہونے والی خاتون میں سروکس مکمل طور پر یوٹرس کے نچلے حصے سے جا ملتا ہے، لیکن کئی بار حاملہ ہونے والی خواتین میں کچھ کینال باقی رہ جاتی ہے۔ بہت سی حاملہ خواتین کو زچگی سے تھوڑا پہلے کچھ عرصے کے لیے بوجھل پن اور تھکان محسوس ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر موڈ میں یکایک تبدیلی محسوس ہونا ایک عام سی بات ہے۔ جسم میں توانائی میں اچانک اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ پریشانی اور گھبراہٹ سے ایڈرینلین کی پیداوار بڑھ جاتی ہے جو یوٹرس کی حرکت میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور اس کے نتیجے میں زچگی کا دورانیہ طویل ہو سکتا ہے۔ حمل کے سارے عرصے کے دوران مڈ وائف یا زچگی کا جو عملہ ہے وہ حاملہ کے ساتھ رویہ انتہائی خوشگوار ہونا چاہیے اور اس کے مشورے اور رہنمائی نہ صرف زچگی میں پیش رفتی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات اور بچے کے ساتھ ان کے تعلقات پر بھی پورا اثر پڑتا ہے۔